السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور جو میرے بھائی پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی حل فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا سرائے عالمگیر میں ایک پری کا سچا واقعہ ہے جو کہ ایک عورت پہ عاشق تھی۔ مجھے میرا دوست سیر و تفریح کے لیے سرائے عالمگیر لے کے گیا تھا۔ دریائے جہلم کے پاس ہے، وہ ہیڈر رسول سے آگے یہ علاقہ واقع ہے۔ تو اس کے ساتھ کافی اونچے پہاڑی قسم کا کچی مٹی کا ٹیلہ بنا ہوا ہے۔ سرائے عالمگیر کافی مشہور دیہات کہہ لیں اسے، قصبہ کہہ لیں اسے، گاؤں بھی ہے اور اچھا کہہ لیں کہ قصبہ بھی ہے۔ وہاں میرا دوست مجھے لے کے چلا گیا فشنگ کے لیے، مچھلی کے شکار کے لیے۔ وہاں پہ اس کے کزن وغیرہ رہتے تھے، تو دوست نے کہا کہ ہم آج فش کھائیں گے، مچھلی کھائیں گے، تو ساتھ مچھلی کا شکار بھی کریں گے، تو چلتے ہیں، سیر و تفریح بھی ہو جائے گی ذرا۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں پہ لے گیا سرائے عالمگیر۔ وہاں پہ جا کے پہلے تو ہم نے فشنگ وغیرہ کی، شکار وغیرہ کیا۔ تو اس کے بعد تقریباً 3-4 گھنٹوں بعد جب وہ مچھلی وغیرہ تیار ہو کے ہمارے سامنے آئی، ہم نے مچھلی وغیرہ کھا کے تو پھر آپس میں ہماری گپ شپ وغیرہ شروع ہو گئی۔ پھر اس نے باتیں کرنی شروع کر دیں، باتیں ہی باتیں میں دوست نے بتایا کہ ہمارے ادھر ساتھ والے گھر میں نا میری ایک کزن ہے، اسے مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مجھے وہاں پہ لے گیا، اپنے کزن کے گھر میں لے گیا۔ تو وہاں پہ جا کے ایک آپی بیٹھی ہوئی تھی، کافی ان کی ایج تقریباً ہوگی کوئی 45 to 50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی۔ تو ہم ان کے گھر چلے گئے، وہاں پہ جا کے ان سے بات چیت وغیرہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس خاتون نے بتایا کہ مجھے جسم میں دردیں وغیرہ رہتی ہیں، پریشانیاں اور ٹینشنیں وغیرہ رہتی ہیں۔ اس نے خود کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چیک کر لیتے ہیں۔ جب میں نے مراقبے کی مدد سے جب میں نے چیک کیا، اس کا سسٹم وغیرہ، حساب وغیرہ چیک کیا، تو صورتحال یہ آئی کہ اس عورت پہ کوئی چیز عاشق تھی۔ اور کیا چیز عاشق تھی؟ مجھے کوئی فیمیل نظر آتی تھی اور لمبی سی، اونچی سی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ پہ تو کوئی چیز عاشق ہے، شروع سے ہی عاشق ہے؟ جب آپ بچی تھی تب سے وہ چیز آپ پہ عاشق ہے، اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی بنا کے پالا ہے۔ پہلے وہ عورت نہ کرتی رہی، مانی ہی نہ، اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا میرے ساتھ کوئی چیز تھی، اس نے قبول ہی نہیں کیا۔ یعنی کہ مجھے وہ ٹرخاتی رہی، مجھے سیدھی بات نہ بتائی اس نے۔ پھر میں نے اسے اور بھی باتیں بتائیں کہ آپ کو ہر آنے جانے والے کے حالات بھی صاف نظر آ جاتے ہیں، کون آپ کے پاس آ رہا ہے، کون آپ کے پاس آنے والا ہے، کیا لے کے آ رہا ہے، کس غرض سے آ رہا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے، کون سا رشتہ دار، کس رشتہ دار کے ساتھ آپ کون سا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے۔ اس خاتون نے پھر بھی کچھ نہ بتایا، چپ رہی۔ اس نے کہا کہ بس مجھے دردیں وغیرہ ہوتی ہیں، سر درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، مجھے بس یہ مسئلہ ہے۔ میری باتوں کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے جو باتیں میں اس سے پوچھ رہا تھا میری باتوں کا وہ بھی جواب نہیں دے رہی تھی، اور بس مجھے اپنے جو جسمانی مسئلہ تھا صرف اسی کے بارے میں ہی بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے بس اس کا بتائیں، مجھے اس کا علاج میرا کریں بس۔ پھر میں نے اس سے مزید پوچھا کہ جو چیز آپ کے اوپر عاشق تھی، جس چیز نے آپ کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، مجھے وہ پری نظر آتی ہے، اس کا قد مجھے بہت بڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے یہ بات اس سے کی تو پھر وہ خاتون بولی کہ ہاں میرے ساتھ شروع سے کوئی چیز تھی، اور اس چیز نے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اسے
جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، تو جب میں صبح اٹھتی تھی تو میرے سرہانے کے تکیے کے نیچے سے نئے نوٹوں کی کاپیاں نکلتی تھیں. کاپیاں یعنی کہ فل کاپیاں نہیں نکلتی تھیں، یعنی کہ نئے نئے نوٹ نکلتے تھے جیسے بینک سے لے کے آئے ہوں. تو پیسوں کی ضرورت بھی وہ چیز اس کی پیسوں کی ضرورت بھی پوری کرتی رہتی تھی. کھانے پینے کی ضروریات بھی وہ چیزیں اس کی پوری کرتی رہتی تھیں. گھر میں اگر کچھ اناج نہیں ہوتا تھا، غریب لوگ تھے، اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، تو گھر میں جب کوئی چیز کھانے کو نہیں ہوتی تھی تو وہ چیز باقاعدہ کھانے کے لیے بھی اسے چیزیں پہنچاتی رہی تھیں، اس کی ہر ضرورت پوری کرتی رہی تھی. اور پھر جب کوئی اس سے رشتہ دار اس سے ملنے آتا، یہ اب خاتون نے سب کچھ یہ سارے احوال مجھے خود بتانے شروع کر دیے تھے. جب میں اس سے پوچھ رہا تھا تو پھر اس خاتون نے اب سارے احوال خود بخود ہی مجھے بتانے شروع کر دیے تھے. تو وہ خاتون بولتی کہ جب کوئی رشتہ دار میری طرف آنے لگتا تھا، تیار ہو کے چل پڑتا تھا، تو اس کو وہ ٹیلی ویژن کی طرح وہ رشتہ دار اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا تھا کہ وہ اب گھر سے چل پڑا ہے، نکل پڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں یہ سامان ہے، یہ کچھ لے کے آ رہا ہے، اس نیت سے آ رہا ہے، اس کام سے آ رہا ہے. یعنی کہ وہ پری جو اس عورت پہ عاشق تھی، اس پری نے اس عورت کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، وہ اسے ساری صورتحال اسی کی آنکھوں کے سامنے ٹیلی ویژن کی طرح چلا دیتی تھی. اور یہ میری زندگی کا پہلا عجیب و غریب واقعہ تھا. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی پری کا کسی عورت پہ عاشق ہونا دیکھا ہی نہیں تھا، میرے پاس کبھی ایسا کیس آیا ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس جو پری تھی اس کا قد کتنا تھا. تو وہ خاتون بولی کہ میں نیچے سے دیکھنا شروع کرتی تھی تو اوپر میری گردن اوپر تک چلی جاتی تھی، لیکن اس کا قد ختم نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اس کا قد تقریباً 50-60 فٹ کے قریب تھا. یعنی کہ گردن اوپر کر کے وہ دیکھتی تھی، 50-60 فٹ لمبا اس کا قد تھا. پری ذات کے قد اتنے ہی ہوتے ہیں. پری ذات کا جو میل ہے وہ دیوزاد ہوتا ہے. یعنی دیوزاد اور پری ذات یہ ایک جوڑا ہے. جیسے ہم انسانوں میں عورت اور مرد کا جوڑا ہوتا ہے، اسی طرح پری کا جو میل ہے اس کو ہم دیوزاد بولتے ہیں. اور ان کے ملک کا نام کوکاف کہلاتا ہے. لیکن یہ کوکاف کسی کو نظر نہیں آتا، یہ چھپے ہوئے علاقے ہوتے ہیں، انسانی آنکھ سے ان علاقوں کو نہیں دیکھ سکتی. صرف صاحب بصیرت لوگ ہی ان کے ملک کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے اللہ کے ولی ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس یہ علاقے اللہ پاک کی طرف سے ہی انہیں عنایت کیے گئے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں اللہ کے ولیوں کی. اور پھر عاملین ہو گئے، عامل کامل ہو گئے. ان لوگوں سے یہ علاقے چھپے ہوئے نہیں ہوتے، اور انہیں یہ علاقے، ان کے ملک کوکاف وغیرہ کھلی آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں، جبکہ عام آدمی یہ نہیں دیکھ سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوکاف ادھر روس کے رشیا کے علاقے میں موجود ہے. وہ صرف ایک ظاہری علاقہ ہے، یعنی کہ وہ علاقہ جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہ صرف ایک علاقے کا جگہ کا نام ہے کوکاف. اور اس علاقے سے پریوں کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. پریاں پاکستان میں بھی رہتی ہیں، انڈیا میں بھی رہتی ہیں، ایران میں بھی رہتی ہیں. ہر ملک میں ان کا ملک پایا جاتا ہے. ہر ملک کے اندر ان کے ملک کی حدود بندیاں شروع ہوتی ہیں، ان کے حد بندیاں ہر ملک کے اندر پائی جاتی ہیں. میں جس کوکاف کو جانتا ہوں وہ کوکاف ایران کو میں جانتا ہوں. ایران کے اندر ایک ملک کوکاف تھا، پریوں کا اور دیوزادوں کا ملک تھا. کیونکہ میرے دوست کے پاس دیو تھے، تو وہ دیو شہزادہ تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام نواز تھا.
اس سے بادشاہ کا نام نواز تھا، اور جو میرے دوست کے پاس دیو تھا اس کا نام علی نواز تھا، وہ شہزادہ تھا اس ملک کا، اور ہماری اس کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ وہ دوست یعنی کہ میرے وہ جو دیوزاد تھا وہ میرے دوست کے جسم کے اندر حاضر ہو جاتا تھا، تو گپ شپ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ کافی جینیس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، جن وغیرہ دیو وغیرہ بہت جینیس، عام آدمی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں عام آدمی ان کے آگے، جتنے وہ ذہین ہوتے ہیں۔ خیر یہ بات کافی لمبی ہو جاتی ہے، کافی لمبی ہو جائے گی یہ بات۔ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں میں، اس خاتون سے جو میری گپ شپ ہو رہی تھی، تو پھر وہ پری اس خاتون کے ساتھ جو پیار کرتی تھی، عاشق تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اس خاتون کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، وہ پری اس کے پاس سے چلی گئی، کسی وجہ سے چلی گئی، اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر کہہ لیں کہ اسے پسند نہیں تھا، یہ پری اس کے پاس رہے، کوئی چیز اس کے پاس رہے۔ وہ عقل کے اندھے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کس چیز، کیسی چیز ہے، کون سی چیز ہے۔ وہ مسلمان پری تھی، اس کا نام کنیزہ تھا، اور اللہ کی بہت نیک بندی تھی وہ والی، کوئی عام قسم کی پری نہیں تھی، بہت طاقتور قسم کی وہ پری تھی جو اس کی ہر قسم کی ضروریات پوری کر رہی تھی۔ پری کوئی عام چیز نہیں ہوتی، پری کے پاس اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہوئی ہوتی ہے جو اس خاتون کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، اور بیٹیوں کی طرح اس خاتون کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی، ہر چیز اسے دے رہی تھی۔ یہ خاتون کو باقاعدہ ماں کی طرح گپ شپ ہوتی تھی، ان کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، ان کی آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی تھیں، لیکن اس کے شوہر کی وجہ سے چلے گئی، کیونکہ شوہر کالا سا تھا اور اتنا کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ تو اور جب میں نے اس خاتون کی طرف غور سے دیکھا، پہلے میری نظر نیچی تھی، میں نے خاتون کی طرف غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں نے اس خاتون کی طرف غور سے دیکھا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ پری کسی عام عورت پہ عاشق ہو ہی نہیں سکتی، میرے ذہن میں یہ خیال تھا، تو پھر میں نے جب یہ خیال آیا تو میں نے پھر اس عورت کو دیکھا، غور سے دیکھا، تو ماشاءاللہ وہ عورت بھی بہت حسین تھی، حالانکہ ایجڈ تھی، 45 to 50 اس کی عمر اس وقت ہوگی۔ تو یہ واقعہ تقریباً کوئی 10 سال پرانا ہے، آج سے 10 سال پرانا یہ واقعہ ہے جو آپ کو میں آج سنا رہا ہوں۔ تو اس خاتون کا اور اس پری، کنیزہ پری کا آپس میں بہت پیار محبت تھا، دونوں ماں بیٹی کی طرح آپس میں باتیں کرتی تھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتی تھیں۔ اور شوہر نے اس اپنی بیوی کو، جب اس شادی ہونے کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں آئی، تو شوہر کو یہ پسند نہیں تھا اس کے اوپر کوئی چیز ہو، ہمارے معاملات خراب ہوں، ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، گھر میں کوئی نقصان کرے، اس کا کوئی نقصان کرے، مالی اور جانی نقصان ہو۔ وہ ایک بد دماغ قسم کا، عقل نہیں تھی اس کے اندر، کالا سا، میں نے دیکھا تھا کالا سا اس کا رنگ تھا، ڈرائیور تھا کسی کے گھر میں لگا ہوا، تو عقل نام کی اس کے اندر چیز نہیں تھی۔ عورت اس کی ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خوبصورت قسم کی عورت مل گئی اسے، بیوی بہت اچھی مل گئی، بہت خوبصورت مل گئی۔ میں تو حیران تھا کہ اس طرح کے آدمیوں کو ایسی خوبصورت اور ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی، بہت معصوم قسم کی وہ خاتون تھی، کیونکہ میری اس سے بات چیت ہوئی تھی، میں نے اندازہ لگا لیا تھا، پتہ چل جاتا ہے دیکھنے والے کو، ایک ہی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ ہم تو عامل لوگ ہیں، تو ہمارا تو رنگ رنگ کے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون کس طرح کا آدمی ہوتا ہے۔ تو وہ بیچاری بہت ہی معصوم قسم کی اور بہت ہی اچھی، کم بولنے والی اور تابع دار فرما بردار عورت، وہ ایسے ہی وہ پری، کنیزہ پری اس عورت پہ عاشق نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر ساری اس کی تربیت ہی بلکہ اس پری نے کی تھی، اور جس پری نے اس عورت کی تربیت کی ہو، اور وہ پری خود بھی اللہ کی نیک بندی ہے، تو وہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی؟ ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی تربیت کی تھی اس خاتون کی۔ اس خاتون کے گھر والوں کو بھی سب پتہ تھا، ماں باپ کو بھی پتہ تھا، بہن بھائیوں کے سب پتہ تھا کہ ہماری اس بیٹی پہ ایک پری عاشق ہے، تو وہ کبھی بھی انہوں نے
اس پری کے درمیان اور اپنی اس بیٹی کے درمیان کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، کیونکہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پری اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، بلکہ ان کی بھی گھر کی ہر ضرورت پوری کرتی تھی۔ انہیں کوئی نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا، کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، بلکہ اب اگر کوئی مشکل وقت ان کے اوپر آتا تھا تو وہ اس کا حل کرتی تھی، اس مشکل وقت کو ٹالتی تھی، اس مصیبت کو ٹالتی تھی، اس مصیبت کو دور کرتی تھی۔ تو گھر والوں کو تو اچھی طرح پتہ تھا، اس خاتون کے گھر والوں کو، کہ ہاں ہماری بیٹی کے ساتھ ایک پری ہے، لیکن جب اس کے کہہ لیں کہ بد دماغ قسم کے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو پھر اس نے عاملوں کی طرف بھاگا کہ میں اپنی بیوی کی اس چیز سے جان چھڑاؤں، یہ ہمارے گھر میں کوئی فتنہ فساد پیدا کرے گی، بیماریاں وغیرہ آئیں گی، چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ اس بد دماغ آدمی نے عامل کے پاس گیا، تو جب وہ عامل کے پاس گیا تو پھر اس پری نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اس خاتون کو چھوڑ دیا۔ میں نام ظاہر نہیں کر رہا خاتون کا، کیونکہ میں نے کریکٹر تھوڑے سے نام وغیرہ چینج کر دیے ہیں تاکہ کسی کو دلی آزار نہ پہنچے، دلی تکلیف نہ پہنچے۔ کہانی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کی، لیکن میں ان کے اصل نام آپ کے شو نہیں کروں گا، ظاہر نہیں کروں گا۔ تو پری نے اس خاتون کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے عاملوں کے پاس جا رہے ہو، تو میں خود ہی آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، میں خود ہی آپ کی جان چھوڑ دیتی ہوں، آپ عاملوں کے پاس کیوں جائیں۔ تو یہ ماجرا ہے اس پری کا، کنیزہ کا۔ حالانکہ میں چاہتا تو اس پری کو اس عورت کے اوپر حاضر کروا کے ان کی صلح بھی کروا سکتا تھا، ان کی آپس میں کمٹمنٹ دوبارہ کروا سکتا تھا، لیکن اس کا شوہر ہی گوارہ نہیں کر رہا تھا، تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی۔ حالانکہ جب اس کی دوسری فیملی ممبر سے میری بات چیت ہوئی، میرا دوست بھی وہاں پہ موجود تھا، دوسری فیملی ممبر بھی وہاں پہ موجود تھے، ان سے میری بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کے شوہر کو بہت زیادہ منع کیا تھا، لیکن وہ کھر دماغ قسم کا آدمی، بد دماغ قسم کا آدمی باز ہی نہیں آیا۔ اور وہ آدمی ایسا تھا کہ جہاں پہ وہ ڈرائیونگ کرتا تھا وہاں کی میڈم کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا۔ مجھ سے وہ میڈم کے لیے تویز مانگتا تھا کہ میڈم کو اس کا شوہر بہت تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی تویز دیں مجھے، مہربانی ہوگی، تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا محبت چھوڑو تم، اپنی اب گھر تو ٹھیک کر دو اپنا، ان کو چھوڑو، اپنا گھر ٹھیک کرو۔ تو پری چھوڑ کے اس خاتون کو جا چکی تھی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جو پری کی دشمن تھے، کیونکہ آپس میں ان کی دشمنیاں ہوتی تھیں، اس پری کے علاقے میں، پری کے ملک میں جو پری کے دشمن تھے وہ پھر اس کو آ کے تکلیف دینے لگ پڑے، اس خاتون کو آ کے وہ تکلیف دینے لگ پڑے۔ مجھے جو صورتیں نظر آئی مراقبے میں نے جب دیکھا تھا، تو کوئی جن اس عورت کے، خاتون کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، جس طرح ایک آدمی ہاتھوں کے بل الٹا کھڑا ہو جاتا ہے نا، کہ اس کی ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں اور سر نیچے ہوتا ہے، ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، ہاتھوں کے سر پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جن اس عورت کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، اس کا سر اب اس عورت کے سر کے اوپر تھا اور ٹانگیں اوپر تھیں، تو اس نے سر اس عورت کے دماغ کے سر کے اندر ڈال کے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یعنی کہ جب ایک سر دوسرے سر کے اندر گھسنا ہے تو پھر اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ ملا دینی ہے، تو پھر آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ ملا کے وہ اس کو سارا سین سب کچھ وہ دکھاتا رہتا تھا، وہ جن۔ اس کی وجہ سے اس کے سر پہ وزن رہتا تھا، گردن اکڑی رہتی تھی، کیونکہ وزن تو بڑا ہی ہوا تھا، تو جسم میں دردیں رہتی تھیں، وزن جو اس کے کندھوں کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ فائدہ اسے یہ ہو رہا تھا کہ وہ چیز اسے سارے مناظر دکھاتی رہتی تھی، جس طرح ٹی وی اسکرین چلتی ہے۔ تو یہ ہے جی سارا واقعہ اس کنیزہ نامی پری کا اور اس خاتون کا۔ اب یہ خاتون بیچاری اس جو قبیلے کے دوسرے دشمن تھے، اس پری کے جو دشمن تھے، یا کہہ رہے کہ اس کے علاقے کے، اس کے ملک کے جو دوسرے جن کے ساتھ اس پری کی نہیں بنتی تھی، وہ اسے تکلیفیں دینا شروع کر گئے تھے۔ تو یہ ماجرا تھا۔ یہ عورت کہتی تھی کبھی مجھے بچے یہاں پہ ہمارے سامنے صحن میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں،
تو کبھی کوئی چیز میرے کندھوں پہ سوار ہوتی ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کندھوں پہ کوئی چیز کھڑی ہو کے اس کے دماغ کے اندر اپنا دماغ ڈال کر اس کی آنکھوں میں کے اندر اپنی آنکھیں ڈال کر اسے ساری دنیا کے منظر اور مناظر، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا رشتہ دار کیا کرنے آ رہا ہے، سب کچھ دکھاتی رہتی تھی۔ تو اب بیچاری تکلیفوں میں گری ہوئی تھی۔ خیر میں نے اس کا علاج کیا، تو لیکن اس کا جو شوہر کی جو حرکت تھی، پھر میں نے بھی اسے ڈانٹا، کیونکہ وہ بھی مجھے تویز وغیرہ لینے آتا تھا، اتنا موت کا تو میرا تھا کہ میں اسے ڈانٹ سکوں اور وہ آگے سے بول نہ سکے۔ یہ قصہ تھا اس پری کا اور اس خاتون کا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پریاں انسانوں پہ عاشق ہوتی ہیں، خواتین پر بھی عاشق ہوتی ہیں، لیکن میں نے جو اس خاتون کی تربیت دیکھی ہے، وہ بیچاری بہت معصوم تھی، تو بہت بولی بالی سی، بہت سیدھی سادی سی، سمجھدار تھی، دیندار تھی، اور کہہ لیں کہ پریاں بھی پھر ایسی ہی قسم کی عورتوں پہ، خاتون پہ، بچیوں پہ عاشق ہوتی ہیں۔ وہ کسی عام دوسری قسم کی جو لڑکیاں وہ انہیں کچھ نہیں سمجھتی، یعنی کہ بندے کی سیرت دیکھ کے، صورت دیکھ کے، ان کا کریکٹر، ان کی عادتیں، طبیعت، زبان، مزاج، سب کچھ، خاص طور پہ اس بچی کی تربیت بھی، خاتون کی تربیت بھی اس پری نہیں کی تھی۔ خوبصورت تھی اس لیے پری اس پہ عاشق ہو گئی۔ تو یہ سارا واقعہ تھا، سارا قصہ تھا۔ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، جو اس نے مجھے بتائی تھی، اس خاتون نے مجھے بتائی تھی، بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو قسم کی بات اس عورت خاتون مجھے بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کے پیر ہیں چند پیر سرکار۔ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ چند پیر سرکار ان کے پیر ہیں، ادھر کے نہیں رہتے ہیں، وزیر آباد والی سائڈ میں۔ تو وہ ان سے جب ملنے گئی تو کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ جو پری میری ماں بنی ہوئی ہے وہ مجھ سے آگے تھی، اور ان کے آگے چند پیر سرکار تھے، اور چند پیر سرکار کے پیچھے وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں وہ کھڑی تھی، ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، یعنی کہ وہ چند پیر سرکار کی مرید تھیں وہ پری۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چند پیر سرکار ایک کافی اللہ پاک کے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اور صاحب معرفت بھی ہیں، صاحب نظر بھی ہیں، اور جن و انس ان کے مرید بھی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی تھی۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ چند پیر سرکار نے پھر مجھے اپنی چادر دی تھی، خاص چادر دی تھی، تحفے کے طور پہ، نام کے طور پہ مجھے دی تھی، کہ رکھ لو، بیٹی کے طور پہ مجھے دی تھی۔ تو یہ بہت ہی خاص بات اس نے بتائی کہ یعنی کہ اس کی ساتھ جو پری تھی وہ چند پیر سرکار کے پیچھے انتہائی مؤدبانہ انداز سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، انتہائی مؤدبانہ انداز سے۔ خیر میں نے پھر اس خاتون کا علاج کیا، کیونکہ میں تو اپنے دوست کے ساتھ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، اور صرف اس کے کہنے پر ہی مریض کو دیکھنے کے لیے، اس کی کزن کو دیکھنے کے لیے آ گیا تھا، اور اس کے کہنے پر ہی میں نے اس کا علاج کیا۔ کچھ زیادہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، علاج کیا، اور اللہ پاک نے اسے شفا دی، پھر ہم واپس آ گئے۔ تو یہ آج کا قصہ تھا اس پری کا اور خاتون کا۔ مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت ہے، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، کسی نئے عمل کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔